السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور عاموں سے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، افواہیں گردش کریں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسلم لیگ نون شہباز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اپنی اسمبلیاں توڑ دیں گے، یا پھر صرف پنجاب اسمبلی توڑ کر یہاں پہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں، کیسا ممکن ہے؟ عشاء، یہ افواہیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسلم لیگ نون کے خلاف، یعنی کہ پنجاب میں ان کی حکومت کے خلاف، حمزہ شہباز کی حکومت کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے جی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ وہ جو 10 ووٹ ہیں انہیں مسرد کرنے کا حق جو تھا، اختیار جو تھا، وہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس نہیں تھا، انہوں نے غیر آئینی طور پر وہ 10 ووٹ مسترد کیے ہیں اور انہیں شمار کیا جائے اور وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے چودھری پرویز الہی صاحب کو، جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار ہیں جی۔ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ افواہیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا ایسی صورت میں 2 چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو شہباز شریف جو ہے وہ ایڈوائس بھیجیں گے صدر کو کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں نگران سیٹ اپ بنا کے۔ دوسرا یہ ایک گردش کر رہی ہے کہ صرف پنجاب اسمبلی توڑی جائے گی اور یہاں پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ میں دونوں سوالوں کا الگ الگ جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا شہباز شریف جو ہیں وہ صدر پاکستان کو یہ ایڈوائس کر سکتے ہیں، یہ اسمبلی بھجوا سکتے ہیں، یہ تجویز اور یہ سفارش بھیج سکتے ہیں کہ پورے ملک کی قومی اسمبلی اور سارے صوبوں کی اسمبلیاں توڑ کر عام انتخابات کروائے جائیں؟ اگر وہ تجویز بھیجتے ہیں، یہ اسمبلی بھیجتے ہیں، تو عمران خان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ ان کا تو مطالبہ ہی یہی ہے نا کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، تمام اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں، نیا مینڈیٹ لے کے جو بھی آئے وہ آ جائے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے۔ اچھا، یہ عمران خان کا مطالبہ، جو اتحادی ہیں وہ تو اس کے لیے نہیں نہ آئے کہ ہم آئیں گے، حکومت بنائیں گے، عمران خان صاحب کو پچھاڑیں گے، ان کی حکومت گرائیں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا مطالبہ پورا کر دیں گے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بھیجیں گے کہ یہ اسمبلی جو ہے اسے ڈیزالو کر دیا جائے، ساری اسمبلیاں، اور نگران سیٹ اپ بنایا جائے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو انہوں نے عوام کی طرف سے غصہ، عوام کی طرف سے نفرت جو مسلم لیگ نون کے حصے میں اب آئی ہے، یہ ماضی میں کبھی نہیں آئی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے 35 سال کی محنت جو تھی شہباز شریف نے وہ ضائع کر دی ہے مسلم لیگ نون کی، جو انہوں نے نواز شریف کی قیادت میں محنت کی تھی نا، اس کا ستیہ ناش کر دیا صرف 3 مہینوں میں۔ اچھا، انہوں نے مہنگائی کی جو بھی ہوا اس پہ ہم بڑے پروگرام کر سکتے، لیکن میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے یہ کڑوا گھونٹ کیوں پیا ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، ان جماعتوں کے ساتھ مل کر، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ ایک تو ان پر مقدمات تھے، ان کو ختم کرنا تھا، اور سب سے بڑی جو اہم بات تھی کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کرنی تھی، وہ انہوں نے کی ہے۔ پھر یہ جس کو انتخابی اصلاحات کہتے تھے وہ انہوں نے کی ہے، مثال کے طور پر اپنی مرضی کا چیئرمین کے تقرر، چیئرمین نیب اپنی مرضی کا اس کا تقرر، اور سب سے بڑی بات کہ نومبر میں باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر۔ اس وجہ سے شہباز شریف صاحب نے اپنے حصے میں ساری گالیاں لی ہیں، عوام کی نفرت لی ہے، پیٹرول مہنگا کیا، مہنگائی کی، صرف اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کے بندے لگا سکیں۔ اب جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صدر کو ایڈوائس بھیجیں گے کہ صدر صاحب آپ قومی اسمبلی اور ساری اسمبلیاں توڑ دیں، لہٰذا ہم ملک میں، پورے ملک میں ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ تو عشاء اس وقت میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی۔ شہباز شریف کسی صورت بھی اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس صدر پاکستان کو نہیں بھیجیں گے، کچھ بھی ہو جائے یہ ہر قیمت ادا کر دیں گے، لیکن نومبر سے پہلے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نومبر سے پہلے، چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی سے پہلے، نومبر کے بعد ایسا کر دیں، دسمبر میں ہو جائے، اگلے سال کے جنوری میں ہو جائے، یہ نہ جائیں اگلے سال کے اگست میں، اپنی مدت پوری نہ کریں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اوپر سے بلڈوزر بھی گزر جائے، تو یہ تو ایسا کرنے والے نہیں ہیں، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو میرا تجزیہ ایک تو یہ ہے۔ اگلی بات کہ وہ صرف یہ تجویز بھیج دیں گورنر کو کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے، اور گورنر صاحب ان کے اپنے بلیغ الرحمان صاحب ان کو تجویز بھیجیں کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے اور یہاں گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ اچھا، ایسا ویسے تو صدر پاکستان کی مرضی سے مشروط ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، ذرا دیکھیے گا کہ 1 منٹ کے لیے انہوں نے بلیغ الرحمان سے کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیں، کیونکہ ہم لوگ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکے، سپریم کورٹ نے بھی نہیں بننے دیا، تو آپ ڈیزالو کریں اور گورنر راج لگا دیں پاکستان میں، پنجاب میں۔ تو عشاء یاد رکھیے گا ایسا ہونا ہی نہیں، کسی صورت بھی نہیں ہونا۔ آپ دیکھیے وہ شہباز شریف
جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی عمران خان کے خلاف، تو عمران خان صاحب نے بڑا ٹیل لگایا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کسی صورت بھی کچھ بھی نہ ہو سکے، تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. آپ کو یاد ہے نا، ابھی پچھلے دنوں کی تو بات ہے، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ بڑے غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی اسمبلی ڈیزالو نہیں، جائیں آپ جا کے عدم اعتماد کو فیس کریں. عدم اعتماد کو فیس کیا عمران خان صاحب، اس میں ووٹ نہ لے سکے، ان کی اکثریت ثابت نہ ہو سکی، وہ ریزائن کر کے گھر چلے گئے اور پھر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے چلے گئے، جو ایک بظاہر ایک ڈرامہ ہے ابھی تک. خیر، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نہ رہے اور انہیں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا. سپریم کورٹ کے حکم سے اسمبلی بحال ہو گئی، نیشنل اسمبلی. اب اگر اس گراؤنڈ پہ پنجاب اسمبلی کو یہ گورنر راج لگا دیتے ہیں، پنجاب اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں، تو کیا یہی سپریم کورٹ ہے؟ وہی اسمبلی ہے، وہی ٹرینیور ہے نا 2018 والا چل رہا ہے، وہی اسمبلی ہے اور وہی ساری سپریم کورٹ ہے. ان کے پاس کیس جائے گا کہ یہ چونکہ ووٹ نہیں لے سکے نا، جیسے عمران خان صاحب ووٹ نہیں پورے کر سکے تھے، اکثریت ثابت نہیں کر سکے تھے. اب مسلم لیگ نون اور اتحادی چونکہ اکثریت ثابت نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے پنجاب کوئی ایسا پنجاب میں نوز باللہ اللہ نہ کرے کہ ہو کوئی ایسی ہنگامی صورتحال تو نہیں جس کی پلی لیں گے. بھائی ایک ہی آپ کے پاس ریزن ہے نا کہ آپ حکومت نہیں بنا سکے. عمران خان کو تو عوام نے مینڈیٹ دیا نا، یہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، جو ڈی سیٹ ہوئے تھے، لوگ کلیئرلی عوام نے کہا کہ یہ جا کے حکومت بنائے. لیکن عمران خان اکثریت ثابت کرنے کے بعد الیکشن ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. اچھا، ان کے پاس 186 لوگ تھے نا، تو انہوں نے لیے وہ پی ٹی آئی نے، یعنی کہ پرویز الہی صاحب نے 179 لیے حمزہ شہباز شریف نے. لیکن اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب کی، انہوں نے کہہ دیا جی 10 ووٹ مسرت کیے جائے، 3 ووٹوں سے ان کی برتری ثابت ہوگی اور یہ وزیر اعلیٰ بن گئے، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے پوری وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا. آپ وزیر اعلیٰ بن گئے. اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواز ہے اسمبلیاں توڑنا کہ ہم اکثریت نہیں لے سکے؟ کیا ہر آنے والی وہ حکومت جس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گی؟ کیونکہ ہم اکثریت نہیں لے سکے، اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لا سکے، تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں کیونکہ وفاق میں ہماری حکومت ہے. یہ کون سی پلی ہے؟ یہ ریزن جو ہے، اس کو نہ تو آپ کا اور میرا ذہن تسلیم کر رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئین اور قانون کے تحت اس کو مان لے گی. پھر سپریم کورٹ نے بھی 3 ماہ پہلے تو یہ فیصلہ دیا ہے کہ جا کے آپ عدم اعتماد ہے آپ کے خلاف، جائیں آپ جا کے وہاں ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو یہاں بھی تو یہی کہا جائے گا نا، سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف دوسرا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے پاس آئینی اور اخلاقی جواز ایسا موجود ہے کہ نیشنل اسمبلی کے لیے ان کی رائے کچھ ہو، ان کا حکم کچھ ہو، ان کے قوانین کچھ ہوں، اور صوبائی اسمبلی کے لیے ان کے قوانین کچھ ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسی حماقت کی، اس حکومت نے، شہباز شریف حکومت نے، انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، پہلے تو اس کے ہم ایک آئینی جو ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے، یاد رکھیے گا، عمران خان حکمران بنے نہ بنے، مجھے اس سے نہ مجھے یقین ہے نہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت کا نام ہے، جس کا نام عمران خان ہے. عمران خان وزیر اعظم بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، ادارے اسے بننے دیتے ہیں کہ نہیں بننے دیتے، بھائی یہ تو بحث ہی نہیں ہے اس وقت. لیکن عمران خان اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے. بھٹو کے بعد، بے نظیر کے بعد آپ کہہ لیجیے، یہ ان کے لیول کا کہیے، یہ آپ نے نمبرنگ کرنی ہے. لیکن بھٹو اور بے نظیر کے بعد اگر اس ملک میں کوئی مقبول ترین لیڈر ہے جس پہ عوام، جس کی بات پہ، جس کی آواز پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے. طاقتور ترین اپوزیشن لیڈر ہے. اس کے ہوتے ہوئے آپ کوئی ایسا ایڈوینچر نہیں کر سکتے کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں، گورنر راج لگا دیں اور عمران خان بڑا سکھا سانس لے کے بڑا مزہ آ گیا ہے پنجاب میں، وہ گھر بیٹھ جائے گا؟ نہیں. عمران خان اتنی طاقت کے ساتھ ابھرے گا. پھر یاد رکھیے گا، آپ نے عمران خان کے خلاف جو کیا، آپ کو چاہیے تھا اس حکومت کو کہ یہ 1 سال صبر کرتے، عمران خان کی حکومت کو نہ گراتے. انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پنجاب میں اپنے لاہور سے بھی یہ ہار گئے. ٹھیک ہے، یہ اب کہتے پھرے کہ ہم نے تو عمران خان کی 5 نشستیں جیت لی ہیں. آپ ووٹ ذرا دیکھیں عمران خان کے کینڈیڈیٹس نے کتنے لی. یہ ایک طرف سارے اتحادی ہیں اور ایک طرف اکیلے عمران خان کی کابش ہے پی ٹی آئی کی. تو دیکھیں ووٹ کتنے لیے انہوں نے. اچھا، اب اگر یہ ایسا ایڈوینچر کرتے ہیں تو کیا عمران خان آسانی کے ساتھ اسے قبول کر لیں گے؟ پاکستان کے عوام اسے آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے؟ ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے، پرنٹنگ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جنہوں نے عمران خان کی حکومت جانے پہ اس پہ تبصرے کیے تھے، کالم لکھے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے بڑا فیصلہ دیا. اب جو دوگلی پالیسی ہوگی سپریم کورٹ کی اس معاملے میں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی، اس پہ کیا تبصرے ہوں گے؟ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے. لہٰذا میرے نزدیک اگر ایسا ایڈوینچر ہوتا ہے کہ
حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو بچانے کے لیے، یا اگر ختم ہو جاتی ہے اور پنجابی کا جو محاورہ ہے کہ وہ اپنے ہی مٹی کا گروندا بنا کے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے گرا کے تو کہہ دیا جائے نہ کھیڑیں گے نہ کھیڈن دیں گے، تو ایسا کسی صورت سوچنا بھی ایک صریحاً غلطی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی پاکستانی اس وقت یہ نہ سوچے کہ پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے اس سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے. ادارے سارے کے سارے جو ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے کان کھلے ہوئے ہیں اور پاکستانی عوام جاگ رہے ہیں. بے شک پاکستانی عوام جو ان کا رول جو ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام اپنا رول پلے نہیں کر رہی اس طریقے سے جیسے کرنا چاہیے. جب تک آپ پاکستانی نہیں بن جاتے آپ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق عوام کا ایک مینڈیٹ ہے، آپ اسے تسلیم کریں. میں بار بار مسلم لیگیوں سے کہہ رہا ہوں، مسلم لیگی مجھ سے خفا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ پی ٹی اے کی سپورٹ کریں. میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی بھی پی ٹی اے کی سپورٹ نہیں کی. میں کیوں ان کی سپورٹ کروں گا؟ جب سے ایف ایم 4 کے ٹی وی ہم نے ایف ایم نیوز اور ایف ایم 4 کے لائیو پہ ہم آئے ہیں، میں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کی سپورٹ نہیں کروں گا، نہ پی ٹی اے کی، نہ مسلم لیگ نون کی، نہ پیپلز پارٹی کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی. بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پبلکلی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کوئی ایڈونچر کیا تو یہ عوام جو ہیں، جو میرے خیال کے مطابق ابھی اس طرح سے شعور نہیں ہے، اس طرح سے جاگے نہیں ہیں، یہ ایسے کسی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوں گے، 2 ماہ بعد ہو، 3 ماہ بعد، جو آپ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو عبوری سیٹ اپ آئے گا، ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مقررہ تاریخ سے پہلے الیکشن کروانے ہیں، جو آپ کو مدت دی گئی ہے اس میں الیکشن کروانے ہیں، تو وہ الیکشن کروانے کے لیے عبوری سیٹ اپ آتا ہے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا عیشا، یہ 20 نشستوں میں سے یہ تو انہوں نے 4-5 لے لی نا، آپ یوں کہیے کہ انہوں نے 5% لے لی، یوں کر لیں. تو جب جنرل الیکشن ہوگا یہ 5% سارے اتحادی مل کے نہیں لے سکیں گے. عمران خان ایسے آئے گا جس کو آپ کہتے ہیں نا 2/3 اکثریت، وہ بہت پیچھے رہ جائے گی. عمران خان اس سے بہت طاقت کے ساتھ آئے گا اگر انہوں نے کوئی ایسا ایڈونچر کیا. لہٰذا میں ایک آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا ایک نعرہ تھا، مسلم لیگ نون کو اپنے نعرے کے ساتھ کھڑا ہو جو ووٹ کو عزت دو. تو ہم ہر روز اب مسلم لیگ نون کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کا نعرہ ہے، آپ کا سلوگن ہے ووٹ کو عزت دو. تو آپ ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی اسمبلی میں ووٹنگ ہو گئی ہے، پہلے لوگوں نے ووٹنگ کی 20 نشستوں پر، اور 20 نشستیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جنرل الیکشن نہیں ہے. 20 نشستیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پنجاب کی رائے یہ ہے، لیکن اس وقت جو اکثریت رائے ہے وہ یہ ہے. اب جب ان کی اکثریت پھر یہ ہے تو منتخب نمائندے جو ہیں اسمبلی میں آن کے انہوں نے ووٹ کر دیا، اور ووٹ کیا انہوں نے پرویز لائی کو. اب جب ووٹ کر دیے 186 یا 188 جتنے بھی ووٹ ہوئے، 186 اس روز، بھائی جب انہیں ووٹ ہوگی تو اب آپ ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ووٹ کو عزت دیں. مسلم لیگ نون اگر ان کی، اچھا جملہ سنیے، اگر مسلم لیگ نون اپنی رہی صحیح عزت بچانا چاہتی ہے تو یہ موقع ہے وہ ووٹ کو عزت دے دے. اگر مسلم لیگ نون نے اس وقت ووٹ کو عزت نہ دی تو جو رہی صحیح عزت ہے مسلم لیگ نون وہ خاک میں مل جائے گی. یہ آج کا پیغام ہے.